ہمیں شرم آنی چاہیے اور وزیر خزانہ صاحب کو سونے کا تاج پہنانا چاہیے۔ آج تو سب زندہ ہے، آج ارسطو خود بھی زندہ ہے، ارسطو کے لیڈر بھی زندہ ہے۔ آج کس بات پہ الیکشن لیٹ کریں؟ آج الیکشن لیٹ 21 ارب روپے کے لیے ہم الیکشن لیٹ کریں؟ کیا آپ نے پاکستان کو 1 سال کے اندر وہاں تک پہنچایا کہ آج ہم 21 ارب روپے نہیں دے سکتے؟ خزانہ صاحب کی کل بڑی جذباتی تقریر، اور اس تقریر میں ان کے آنسو بھی نکلے، اور اتنی ہمدردی اس قوم کے ساتھ کاش اگر ہوتی، جتنی ہمدردی ایک خاندان کے ساتھ، اگر یہ ہمدردی 23 کروڑ عوام کے ساتھ ہوتی تو آج اس ملک کا یہ حالت نہ ہوتا۔ آج وہ وزیر خزانہ جس کے لیے ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ جب یہ پاکستان آئے گا تو اس ملک کی معیشت کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ جناب اسپیکر، پھر کچھ دن پہلے سینٹ میں وزیر خزانہ صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں ہم اگر حکومت نہ سنبھالتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ میرے خیال میں ان کی حکومت سے وہ حکومت کافی بہتر چل رہی تھی، لیکن وہ بیان بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ پھر کل وزیر خزانہ نے کہا کہ یہاں پہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ فارن ریزرو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے وقت میں 17 ارب ڈالر فارن ریزرو میں چھوڑ کے گئے تھے، آج 2 ارب ڈالر کے قریب آ گیا۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اور وزیر خزانہ صاحب کو سونے کا تاج پہنانا چاہیے کہ 1 سال کے اندر جو تیر مارے اس پاکستان کے لیے اور جو کچھ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کیوں لیٹ نہیں ہو سکتے؟ جب بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی تو اس وقت بھی الیکشن لیٹ ہوئے۔ جناب اسپیکر، بے نظیر بھٹو جمہوریت کی علمبردار تھی اور اس پاکستان کی بہت بڑی لیڈر تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ بے نظیر بھٹو فوت ہوئی، وہ شہید ہوئی، اس کے لیے پورا پاکستان ہل گیا تھا۔ اس وقت پوری قوم پریشان تھی، جس پارٹی میں بھی لوگ تھے پوری پارٹی اس وقت پریشان تھی، اور بہت بڑا ثانیہ تھا پاکستان کے لیے۔ آج بتائیں، آج تو سب زندہ ہے، آج ارسطو خود بھی زندہ ہے، ارسطو کے لیڈر بھی زندہ ہے۔ آج کس بات پہ الیکشن لیٹ کریں؟ آج الیکشن لیٹ 21 ارب روپے کے لیے ہم الیکشن لیٹ کریں؟ کیا آپ نے پاکستان کو 1 سال کے اندر وہاں تک پہنچایا کہ آج ہم 21 ارب روپے نہیں دے سکتے؟ وسائل آپ کے پاس، مشینری آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس۔ ہمارے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ان کے مقتدر حلقوں کے ان کے سر پہ ہاتھ ہے۔ آج وسائل بھی آپ کے، مشینری بھی آپ کی، حکومت بھی آپ، اور مقتدر حلقے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آج الیکشن سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج الیکشن کروائیں الیکشن کے لیے۔ تو اس کے ساتھ جناب اسپیکر، آج ملک میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ آج ملک کی معیشت تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی۔ آج 8 لاکھ انویسٹر آپ کا ملک چھوڑ کے، 1 سال کے اندر 8 لاکھ انویسٹر ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے، اور 70% صنعتیں ہماری بند ہو گئی۔ شیخ پورہ، فیصل آباد، گوجرانوالے، یعنی یہ جہاں لاہور جہاں میں بڑی بڑی صنعتیں تھیں، وہ 70% صنعتیں بند ہو گئی۔ ایکسپورٹ ہمارا ختم ہو گیا۔ GDP گروتھ آپ دیکھ لیں 6% سے کہاں پہ آ گیا۔ اور بجلی اور گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں 200%، 140 روپے لیٹر ہمارے وقت میں، اور آج 300 کے قریب پیٹرول پہنچ چکا ہے۔ ڈالر 180 سے 300 تک پہنچا دیا گیا۔ بجلی 17 روپے یونٹ سے 57 روپے یونٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر، اس وقت باقی جو مہنگائی کی حالت ہے، آٹا 2000 سے 6,500 تک پہنچ گیا۔ آیا یہ جو جس کے لیے یہاں پہ ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ یہاں پہ بہت قابل وزیر خزانہ صاحب آ رہے ہیں، آیا اس وزیر خزانہ نے وہ حال کیا؟ ہماری ایکسپورٹ نیگیٹو سطح پہ چلی گئی، اور شرح سود 9% سے 22-23% پہ چلا گیا۔ اب بینک کھنگلے ہو گئے، بینک خالی ہو گئے، کروڑوں لوگ جناب اسپیکر بے روزگار ہو گئے۔ اس کے ساتھ روپے کی قدر میں جو کمی آئی ہے وہ آپ کے سامنے، ملک بدترین معاشی بحران کا شکار۔ اور اس کے ساتھ جو گیس کی قیمتوں میں 200% اضافہ، میڈیسن کی قیمتوں میں 200% اضافہ، اور سونا 1 لاکھ سے 2 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب نے یہاں پہ کہا ہے پچھلے سیشن میں کہ عمران خان قوم سے معافی مانگ لے، چونکہ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، اور بالکل ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے بھی غلطیاں کی، اور عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئی، اور وہ تمام لیڈر سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آ کے قوم سے معافی مانگ لے۔ عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، اور عمران خان کے ایسے الفاظ۔ اس سے پہلے جناب اسپیکر، جن کے مرہون منت آج وزیر اعظم 2 جھنڈیاں لگا کے یہاں پہ حکومت کر رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب کے مرہون منت، اگر آج آصف علی زرداری صاحب ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ کی حکومت چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں
آپ نے کہا کہ اس کا پیٹ پھاڑ کے یہ کر لیں گے، آپ نے کہا کہ ان کو روڈوں میں سڑکوں میں گھسیٹا جائے گا، تو سب سے پہلے تو آپ آصف علی زرداری صاحب سے معافی مانگ لیں سوان میں، پھر ہم عمران خان کو کہیں گے کہ آپ بھی آگے یہاں پہ معافی مانگ لیں۔ لیکن جس کے مرونی محنت آپ یہاں پہ 2 جھنڈیاں لگا کے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وزیر اعظم اور آپ کی حکومت ہے، تو آپ سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب سے معافی مانگ لیں۔ اور میں پیپلز پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنی ساکھ کو بچاتے ہوئے بڑے طریقے سے وہ کام کر دیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں کر سکی، آج بالکل آخری حد تک دیوار تک پہنچ گئی، اور پیپلز پارٹی نے پھر بھی حکومتی اتحاد میں رہ کر بھی اپنی ساکھ کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو حالت آج ان کی ہوئی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ جو سوات میں حملہ ہوا ہے اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے، پوری پاکستانی قوم اس کے لیے پریشان ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ آئے دن ہم اس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور کبھی ہمارے مساجد پہ حملے، کبھی ہمارے اسکولوں پہ حملے، کبھی ہمارے تھانوں پہ حملے، اور وہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کی پولیس جو کہ امن کے لیے ایک ماڈل پولیس ہے، آج وہ بھی غیر محفوظ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، علی امین گنڈاپور ٹھیک ہے، سیاسی لوگ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کیسے بھی بنتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جس طرح ایک غیر اخلاقی کام، جس طرح علی امین گنڈاپور کے بال کاٹے گئے، علی امین گنڈاپور کے آپ بال تو کاٹ سکتے ہیں لیکن علی امین گنڈاپور کی غیرت کو، اس کی عزت، اس کی بہادری اور اس کی دلیری کو آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اس لیے جو غیر ناروا سلوک جو کیا گیا علی امین گنڈاپور کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں کہ اتنا آگے نہ جائیں، آپ واپسی کا راستہ ضرور چھوڑیں، یہ حکومتیں آتی رہتی ہیں، کل ہم ادھر بیٹھے تھے، آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور کل پھر ہم پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے ہوں اور آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک شعر کہتا ہوں اسی حوالے سے کہ وقت بدلنے کا پتہ نہیں چلتا ہے، صبح کے تخت نشیں شام کے مجرم ٹھہرے، صبح کے تخت نشیں شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں زمانے کو بدلتے دیکھا۔ یہ وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے جناب اسپیکر، یہ فوراً حالات آج کیسے ہیں، کل کیسے ہوں گے، لیکن ہمیں کسی کے خلاف اتنا آگے جانا چاہیے کہ کل واپسی کا راستہ بھی محفوظ ہو۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ یہ مہینہ 1.5 میں 3 ججز اور 4 ججز پہ جتنی بحث ہوئی، اور تقریباً عمران خان کا نام تقریباً میں کہتا ہوں کہ جب سے اسمبلی بنی ہے اتنا نام نہیں لیا ہوگا، اتنا نام کسی اور کا 70 سالوں میں نہیں لیا ہوگا جتنے عمران خان کا نام، اور جتنے ایک مہینے میں 3 ججز اور 4 ججز پہ بحث ہوتی ہے اس کا نام۔ اگر ہم اپنی پرفارمنس، یہاں پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی وزیر آ کے اپنی پرفارمنس ظاہر کرے، اپنی کارکردگی، آپ اپنی کسی مخالف پارٹی کو خدمات کے ذریعے، پرفارمنس کے ذریعے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ ڈنڈوں اور شیلنگ سے آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور پھر جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر اس دن کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جی 3 ججز کا نام سیاہ صفحے پہ لے کے جائیں گے، اور وہ اپوزیشن لیڈر جو کہ فیصل آباد دن کو فیصل آباد کے بازار میں نہیں جا سکتا ہے، پبلک پلیس میں نہیں جا سکتا ہے، اور جو جمعہ اور عید کی نماز گھر پہ پڑھتا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ اس کے جو عطا بندیال سے استعفیٰ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے نام جو سیاہ صفحے میں، اور اس کا نام میرے خیال میں سفید صفحے پہ لکھنا چاہیے کہ جو اس سے استعفے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جو عید کی نماز بھی وہاں پہ گھر میں پڑھتا ہے اور وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تمام وزراء، یہ چونکہ ہم اول دستہ کے ہمارا کردار اور وزراء ہماری وجہ سے، ورنہ آج ہم جیل میں ہوتے، آج یہ سارے وزراء جیل میں ہوتے۔ دوسرے دن جو ہی سٹاپر لگا دیا گیا اس کو، اور تھوڑا سا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تو دوسرے دن کہانی چینج ہوگی۔ دوسرے دن پر عمران خان کے خلاف اس نے جو یہاں پہ کیے، ویسے اب وہ موجود نہیں ہے، ورنہ میں کافی کچھ چیزیں تھیں جو ان کے سامنے کہنے کی۔ جناب اسپیکر، یہ جو حالات آج 1 سال کے اندر پیدا ہوئے، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس ہاؤس میں 22-23 کروڑ عوام کا ایک اعتماد اس ہاؤس پہ، اور 1.5 لاکھ ووٹ لے کے ہمیں یہاں پہ بھیجتے ہیں، ہم یہاں پہ آتے ہیں، لیکن ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جو عوام آج 22-23 کروڑ عوام کا ملک، جو ایٹمی طاقت، اور آج ہمارے پاس 20 ارب روپے نہیں ہے ہم الیکشن کے لیے، دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور بے توقیری ہو رہی ہے پاکستان کی۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، لیکن جناب اسپیکر، یہ 1 سال کے اندر جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے، جو مہنگائی کے حوالے سے عوام چیخ رہی ہے، عوام کی کمر ٹوٹ گئی اس وقت۔ جناب اسپیکر، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس وقت ایسے لوگ کہ جو من کا آٹا گھر لے کے خریدتے تھے، وہ آج 5 کلو تک مجبور ہو گئے۔
آج وہ 100 روپے 50 روپے کی چینی اور کوکنگ آئل گھر لے کے آنے پہ مجبور ہو گئے اور ہم سب اس کے مجرم ہیں. ہمیں اس قوم کو جواب دینا ہے اور ایک دن ہمیں اللہ کے ہاں کھڑے ہو کہ یہ قوم ہمارا گریبان پکڑے گی اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے. اس لیے جناب اسپیکر آپ کا رول ہے, آپ اپنا رول بھی ادا کریں کہ اس وقت معاشی طور پہ جو ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اس ملک کے لیے سب آگے نکلیں اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. جناب اسپیکر میں آخر میں صرف ایک شعر سے جناب اسپیکر میں ختم کرتا ہوں. جناب اسپیکر صرف ایک شعر ہے. شعر ہے یہ شعر ہے بس جناب اسپیکر میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. جناب اسپیکر میں وہ ایک شعر کہ عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں. آج جو سزا کاٹ رہے ہیں, آج جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, تو میں اسی حساب سے ایک شعر کہ عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جناب اسپیکر یہ اس گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں. شکریہ. تھینک یو. یہ